الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ لقمان ہے جس کی آیت نمبر 12 سے لے کر جو ہے 19 نمبر آیت تک میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا موضوع ہے حکمت و دانش مندی کا حاصل، شکر اور عزیمت. یعنی اگر کسی انسان کو حکمت نصیب ہو جائے، دانش مندی نصیب ہو جائے، تو ایسا انسان جو ہے اس میں جو دو وصف پیدا ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوگا، ناشکرا نہیں ہوگا کسی بھی محسن کا. اور ظاہر ہے سب سے بڑا محسن جو ہے اس کا تو پھر کیسے ہی ہوگا، نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس صلاحیت کی بنیاد کے اوپر، یعنی یہ جو حکمت اسے ملی ہے، یہ دانش مندی جو اسے نصیب ہوئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے مالک سے یا اپنے محسن سے اپنے تعلق کو کبھی کمزور پڑنا پسند نہیں کرے گا. چاہے گا کہ میرے محسن کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے، یعنی مضبوط ہوتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معروف ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے،
جو منکر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کام کے لیے بڑی عظیمت درکار ہے۔ تو یہ عظیمت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور وہ پھر یوں سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی متھا لگانے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا، اگر یہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی۔ یہ پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صلاحیت کیا ہے۔ دیکھیں عام طور پر ویسے ہمارے ہاں یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ دانش مندی کا لفظ بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں جی حکمت کیا ہے؟ حکمت دانائی ہے، وہی دانش مندی ہے۔ یہ جو دانش مندی عام طور پر ہم کہتے ہیں سیانہ پن جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق ہے انسان کی عقل کے ساتھ، یہ جسے دماغ کہتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کا جو ہے وہ جتنا کسی انسان کے یہ عقل کام کرتی ہے اتنا ہی وہ سیانہ ہے، اتنا ہی وہ دانش مند ہے۔ لیکن جسے قرآن حکمت کہتا ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ اس میں ایک تو یہ عقل ہے، البتہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک دوسری چیز ہے۔ وہ دوسری چیز جو ہے نا جس کے اوپر حکمت کی بنیاد ہے وہ ہے فطرت۔ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت ان اصولوں کو کہتے ہیں جن اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تخلیق ہی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سکھائی جائے، کسی کو پڑھائی جائے، کسی مدرسے میں کوئی ماں باپ اسے سکھائیں یا کوئی استاد سکھائیں، ٹھیک ہے نا، یا تجربے سے انسان سیکھے، نہیں، یہ اس کی فطرت میں یہ چیز جو ہے وہ جو اصول موجود ہیں انہی کو فطرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ ایک ہی جگہ ہے، زمین ہے، جس میں ہم ایک پودا لگاتے ہیں اور وہ جب بیج اگتا ہے، جو بیج ہم نے لگایا ہے، اگنے کے بعد وہ سیدھا ہی اوپر جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ درخت ہے۔ اور اسی زمین میں یعنی اسی ماحول میں اسی زمین میں ایک دوسرا بیج ہم لگاتے ہیں، اس سے جو پودا نکلتا ہے وہ نکلنے کے بعد زمین پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیل ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بیل سیدھی کیوں نہیں جا رہی اور وہ پودا جو ہے وہ بیل کی طرح پھیل کیوں نہیں رہا۔ یہ اس کی فطرت ہے، بنا دی ہے اس کے مالک نے، اس کی فطرت میں یہ چیز جو ہے وہ رکھ دی ہے، یہ باہر سے اس نے کہیں نہیں دی۔ البتہ فطرت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، انسان کی ہو یا ویسے کسی چیز کی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت اسلام ہے، یہ سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے، اصل میں ہم فطرت کے مطابق چل اس لیے نہیں رہے ہوتے کہ ہماری وہ فطرت متاثر ہو چکی ہوتی ہے نا، ادروائز اگر ہم فطرت پہ چلیں گے تو وہ اسلام کے مطابق ہی ہوگا۔ یہی بات ہے جو سورہ روم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ جو ہے نا اس کو دین کی طرف کر لو اور یکسو ہو کر چلتے جاؤ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیوں؟ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تم اپنی فطرت کی
جو ہے نا وہ تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو رہا ہے، تمہیں اس پر چلنا مشکل ہو رہا ہے. ادروائز فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یہی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہ آنے دو، نہیں آنی چاہیے. ذالک دین القیم، کیونکہ یہی دین ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتا اور ان کو فطرت کے مطابق چلنا دشوار لگتا ہے. تو اب وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَيْهِ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پھر اس کے والدین ہیں جو اسے ماحول دیتے ہیں، پھر والدین سے آگے معاشرہ، پھر آگے کے جو بھی حالات ہیں وہ حالات انسان کو متاثر کرتے ہیں. لہٰذا اس سے انسان کی فطرت متاثر ہو جاتی ہے. کسی کی آپ یوں سمجھ لیں کہ 100% ہی متاثر ہو گئی، اور کسی کی 75%، کسی کی 50%، کسی کی 25%، تقریباً سب کی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے سمجھ لیں جس طرح وہ میں نے درخت کی مثال آپ کو دی ہے نا. اب درخت اپنی فطرت کے مطابق سیدھا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے. کوئی بڑا درخت آ گیا، کوئی بھاری درخت ہے، اس کے نیچے اگایا دوسرا درخت. اب وہ فطرت کے مطابق چل رہا ہے، جب رکاوٹ آ گئی ہے، اوپر کے درخت نے اسے روک دیا، تو اب وہ فطرت کے خلاف بیل کی فطرت کے مطابق ایک طرف کو نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ اس نے اس کی فطرت کو متاثر کر دیا. اسی طریقے سے بیل جو ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق دائیں بائیں پھیل رہی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی درخت آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، وہ اس کے اوپر چڑھنے لگ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کئی بیلیں جو ہے وہ درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، فطرت کے خلاف ہے، لیکن وہ اوپر جا رہی ہے. اچھا، جیسے ہی وہ رکاوٹ آپ ہٹائیں گے جس کی وجہ سے اس کی فطرت جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے، وہ اپنی فطرت پر آ جائے گا. وہ درخت کے اوپر سے آپ اس کو جو ہے وہ ہٹا دیں، جو رکاوٹ ہے، وہ اپنی فطرت پر چلا جائے گا. بیل جو ہے اس کی رکاوٹ ہٹائیں، وہ اپنی فطرت پر آ جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر انسان کی فطرت اس آلودگی سے صاف ہو جائے تو انسان فطرت پر آ جائے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے نا، وہ ان کی فطرت جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی، وہ اپنے ماحول سے، حالات سے متاثر ہو جاتی ہے. البتہ کوئی سے مراد ایسے سمجھ لیں کہ لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے جس کی فطرت اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ مہربانی سے محفوظ رہ جائے. اب اگر اس کی فطرت محفوظ رہ گئی ہے اور اس کی عقل بھی سلیم ہے، دو چیزیں اب جمع ہو گئی ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا دانش مندی کا عام تعلق عقل سے ہے. یہ عام کہتے ہیں جی فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں اس طرح، اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، فطرت جیسی بھی ہے. اب دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک اس کی فطرت جو ہے وہ اپنی اصل حالت کے اوپر ہے یا بہتر حالت کے اوپر ہے، اور دوسرا اس کو عقل بھی سلیم عطا ہوئی ہے. تو اب اس شخص کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی نا، اس کا نام ہے حکمت. یہ حکمت وہ چیز ہے جسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی اسے تو خیر کثیر عطا فرما دی. یہ اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو میں نے شروع کے اندر آپ کو بتائی کہ محسن کو پہچاننا اور اس کے احسان کو یاد رکھنا، اس کا شکر کرنا، اور معروف منکر اپنے محسن سے مالک سے تعلق کو مضبوط رکھنا، اور پھر معروف کو عام کرنے کے لیے، منکرات کو روکنے کے لیے پھر عزیمت کا مظاہرہ کرنا. اب
یہ جو یہاں اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے نا ان آیات میں، یہاں ایک عرب کی ایک شخصیت ہے، قدیم شخصیت. قدیم سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے نا وہ سینکڑوں سال پہلے کی. اس کا نام ہے لقمان. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. لقمان کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی حدیث میں یا قرآن میں تو اس کے بارے میں صرف تذکرہ تو اس کا ہے، لیکن اس طرح تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، یا حدیث میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی پیغمبر یا نبی تھا. البتہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کے بارے میں فرماتا کہ اسے ہم نے حکمت عطا کی تھی، وہ حکیم انسان تھا. اور اکثریت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تقریباً سارے ہی سمجھ لیں، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ وہ نہ تو پیغمبر تھا، نہ کسی پیغمبر کا امتی تھا، بلکہ وہ ایک حکیم، دانا، دانشمند انسان تھا. اور ایک صحابی ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے تھے. البتہ ان کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا. بہرحال یہ بھی اسی لیے میں نے اس کا بھی عرض کر دیا کہ وہ ایک کہتے ہیں لیکن باقی کہتے ہیں نہیں. محسوس بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو باتیں ہیں نا اس میں کوئی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا رسالت کا کوئی تذکرہ نہیں، اس طرح کا کوئی ذکر نہیں. البتہ چونکہ فطرت کی سلامتی اسے حاصل تھی، پھر عقل بھی اس کی جو ہے وہ سلیم تھی، لہٰذا اس میں جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے تو وہ تو پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ پیغمبری کے قریب ہی چلی جاتی ہے. سمجھ لیں یہ بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں نا، پہلے ان کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی تھی، یعنی ان کی فطرت بھی سلیم ہوتی تھی، عقل بھی سلیم ہوتی تھی، فطرت بھی محفوظ ہوتی تھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں پیغمبر شروع سے ہی منکرات سے دور رہتے تھے. معروف جو ہے نا اس کے اوپر کاربند ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو بعد میں نازل ہوئی ہے، پہلی زندگی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، وہ شروع سے چونکہ ان کی فطرت جو ہے نا وہ اپنی سلامتی کے اوپر ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی ان کو جو ہے وہ اچھی دی ہوتی. تو اس وجہ سے پھر اور ان کی پھر بات چیت، اب یہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے وہ ایک دانا اور سمجھدار انسان مانتے تھے نا. تو اب انہی میں سے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، پیغمبروں کی تو گارنٹی کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان کی فطرت بھی جو ہے نا وہ آلودگی سے بچی ہوئی اور پھر عقل بھی سلیم ہوتی تھی، تو یہ صلاحیت ان میں سے اوپر سے اللہ ان کے اوپر وحی نازل کر دیتا تھا. اب یہ شخصیت جس کا نام لقمان ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود عرب کے اندر ایک ایسا نام تھا جس کا عزت کے ساتھ تذکرہ ہوتا تھا، احترام کے ساتھ تذکرہ ہوتا تھا. لوگ ان کا نام جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کے طور پر جو وہ لیتے تھے جس کی باتیں جو ہیں وہ دلیل کے طور پر پیش کی جاتی، جس طرح بڑے لوگوں کی ہیں. بہرحال وہ تو ایک عام دانشمند آدمی تھا، ارسطو، ٹھیک ہے نا. اب بھی کوئی کتنے سال گزر گئے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ارسطو نے اس طرح کہا تھا، افلاطون نے اس طرح کہا تھا. تو آپ سمجھ لیں عرب کے اندر ایک شخصیت لقمان تھے. اب یہاں باتوں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ارسطو کی باتیں اور اس کی باتوں میں بہت فرق تھا، کیونکہ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں جیسی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں ایسی باتیں اس میں بھی ہیں. تو جب پتہ کیا تو وہ جو کتاب تھی نا اس میں لقمان کے اقوال لکھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سناؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میرے پاس جو بات ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، یعنی وہ قرآن ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے، وہ وحی. تو اب
اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں جو ہے وہ لقمان کا کیا ہے، اس کی نصیحتوں کا کیا ہے. یہ نصیحتیں اس نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اس وقت کی ہیں جب اس کی یوں سمجھ لیں کہ کوئی زندگی کا چل چلا ہوا بندے عمر کے بعد بھی بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، یا کوئی بیماری ہو جائے یا جو کچھ بھی ہوگا. تو بہرحال اس وقت جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی، ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آدمی کی اولاد جتنی مرضی بڑی ہو جائے، بندے سے بھی زیادہ سیانی ہو جائے، تو بندہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ یار میرے بعد اولاد کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اب انہوں نے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کی. ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں دوسرے لوگوں میں، غلاموں میں پھیل رہی ہے، بڑے لوگوں میں پھیل رہی ہے، وہاں نوجوانوں میں بھی یہ دعوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے. نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ جوان ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ. نوجوان ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ماں باپ کے تابع ہی ہوتا ہے. اس نے خرچہ ماں باپ سے لینا ہوتا ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جائے. تو اور ضروریات، کھانے باہر پھرتا رہے گا، شام کو کھانے کے لیے گھر آئے گا. تو جب اس طرح والدین کو جو خود ایمان نہیں لائے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہا ہے یا ان پر ایمان لا رہا ہے، تو وہ اسے پریشرائز کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو پریشرائز کرتے تھے. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں لقمان کی نصیحتیں بیان کی جو اس نے اپنے بچوں کو کی تھی. مطلب کیا ہے کہ دیکھو، ایک شخصیت کو تم محترم سمجھتے ہو، یہ اس کی باتیں ہیں. یعنی لقمان کو تم محترم سمجھتے ہو، اس کی یہ باتیں ہیں. اور وہ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہوگا. وہ سوچ سکتا ہے کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہے، اپنی اولاد کا خیر خواہ کیا نہیں ہوگا. تو وہ اپنے اولاد کو کون سی نصیحتیں کر رہا ہے؟ یہی تو نصیحتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولادوں کو کر رہے ہیں. تو ایک شخص کو تم محترم کہتے ہو، اس کی باتوں کی کو بھی کہتے ہو کہ اس کی باتیں دانش مندانہ باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، فائدہ مند باتیں ہیں. اور وہی باتیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کرتے ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی بھی کرتے ہو، ان کو منع بھی کرتے ہو. تو یہ تمہارا جو رویہ ہے، یہ جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی کے اندر ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر ہر آدمی کے اندر زوم ہوتا ہے کہ میں بڑا سیانہ ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں. اور یہ ویسے ہر بندے میں ہی ہوتا ہے. بے شک دوسرے مجھے سارے پاگل سمجھیں، لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہوں. تو یہاں یہ بھی ہے کہ عقل مند اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اسے پھر اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک عقل مند انسان جو ہے وہ کس کو کہا گیا، ایک حکیم انسان جو ہے وہ کس کو کہا گیا. اور پھر اگر کوئی واقعہ سمجھتا ہے کہ جی میں ایسا ہی ہوں، تو پھر اس کے لیے تو یہ ایک جو ہے نا وہ خوشی کی بات ہے، شکر کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمی ہے، اور جتنی بھی ہے، 25% ہے، 50% ہے، 75% ہے یا 100% ہے، تو پھر اس کی اصلاح کی آدمی کوشش کرے کہ بھئی نہیں، میں تو ایک مختلف سوچ کا مالک ہوں، میرا تو عمل کچھ مختلف ہے، یہ اس حکمت اور دانش مندی کے مطابق نہیں ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتائی ہے. تو لہذا مجھے تو اصلاح کی ضرورت ہے. آدمی پھر اپنی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کرے. یہ ہے جی پس منظر اصل میں. اب ہم اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. فرمایا، اچھا لقمان کی نصیحتیں ابھی بعد میں شروع ہو رہی ہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے
ایک دو آیتوں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یعنی ایک بات کی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ اب حکمت وہ میں بتا چکا ہوں کہ فطرت کی سلامتی اور عقل جو ہے اس کا سلیم ہونا، یہ دو چیزیں عطا کی تھیں انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ گویا کہ یہ وہ صلاحیت ہے جو سب سے تو پہلے ہے کہ محسن کو پہچانے گی تو تبھی محسن کا شکر ہوگا نا۔ جو احسان کرنے والا ہے اگر اس کی پہچان ہی نہ ہو، اور یہ پہچان ہے وحی کے بغیر، سمجھ رہے ہیں نا، وحی کے بغیر کیسے پہچان ہے؟ اب دیکھیں یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بچہ سب سے زیادہ مانوس اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کا باپ بھی اسے پکڑ کر ماں سے تھوڑی دور لے جانا چاہے نا تو نہیں جاتا، بلکہ زیادہ چھوٹا تو باپ کے پاس جاتا بھی نہیں ہے، وہ صرف ماں کے پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اور ماں ذرا اسے چھوڑ کر کچن تک جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سویا پڑا ٹھیک ہے، آنکھ کھول کے رونا شروع کر دیتا، ماں نہیں نظر آ رہی اسے۔ اصل میں وہ اپنی محسنہ کو پہچان رہا ہے، اس کی فطرت سلامت ہے، ابھی وہ آلودہ نہیں ہوئی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگے، مجھے سردی لگے، مجھے گرمی لگے، کوئی تکلیف ہو، میں جب پکارتا ہوں یا اس کا اظہار کرتا ہوں تو یہی آتی ہے، یہی سنبھالتی ہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو۔ یہ ہے میری اصل محسنہ، لہٰذا وہ اس کے پاس اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ پھر جیسے جیسے اس کا شعور تھوڑا سا اس میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر اسے پہچان ہوتی ہے کہ یہ ماں اکیلی محسنہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے گھر میں اور بھی۔ وہ کبھی کبھی دکان پہ چلا جاتا ہے، گھر میں کم آتا ہے لیکن لا کر وہ دیتا ہے، وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ بھی میرا محسن ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب وہ اس پر بھی شروع میں تو آپ دیکھیں وہ باپ بھی دروازے سے باہر لے جائے گا تو بچے کا دھیان پیچھے ہی ہوگا، ابھی وہ اتنا اعتماد نہیں کر رہا باپ کے اوپر۔ رفتہ رفتہ جب وہ اعتماد بحال ہوگا پھر وہ اسے انگلی پکڑ کر لے جائے، ادھر لے جائے۔ اسی طرح یہ اعتماد اس کا بحال ہوتا ہے آہستہ آہستہ اپنے بھائی بہنوں پر، ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر، ٹھیک ہے نا، اپنے معاشرے کے اوپر بحال ہوتا ہے۔ پھر جیسے بڑا ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں گھومتا ہے، معاشرے کے اوپر اسے اعتماد ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پردیس میں اور اپنے دیس میں بڑے اعتماد کے ساتھ بندہ پھر رہا ہوتا ہے، یہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ محسن کی پہچان ہے، اور یہ جو احساس ہے نا، یہ اصل میں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شکر اسی کو کہتے ہیں کہ جی کسی کو کہا جی آپ کا بہت شکریہ، ایسا نہیں ہے۔ شکر تو اصل میں اس احساس کا نام ہے جو دل میں انسان کے پیدا ہو جاتا ہے۔ شکر تو آپ ایسے سمجھ لیں جی کہ جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی تکلیف کے اندر مبتلا، پریشان حال جو ہے وہ کسی جانور کو، کتے کو، بلی کو، پیاسے کو، جس نے اپنی کوشش کر لی ہو اسے پیاس کے لیے پانی نہ ملا ہو، آپ اسے پانی دے دیں، کسی جانور کو پانی پلا دیں تو پانی پینے کے بعد آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے، ظاہر ہے اس نے زبان سے تو شکریہ ادا نہیں کرنا، وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھے گا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اور نہیں تو کبھی آپ عمرے کے اوپر جائیں تو وہ کبوتر چوک میں دیکھیں، وہ کبوتر جو ہے وہ یہاں کیوں نہیں آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے، وہاں آپ کے کندھے کے اوپر آپ کی ٹانگوں میں، یعنی آپ نے قدم رکھنا ہے وہ قدم کی جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے بڑے آرام سے، اس کو پتہ نہیں رکھے گا اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
یہ مجھے تحفظ ہی دے گا، میرا نقصان نہیں کرے گا. یہ ہے محسن کو پہچاننا. پھر وہ اسے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ اس کے قرب میں آ کر وہ بھی خوش ہوتا ہے. اب اصل کے اندر یہی چیز ہے جو بڑھتی ہے. اب محسن کی شکل بدل گئی ہے نا. کوئی سمجھنے لگ گیا کہ یہ دکان میری محسنہ ہے. اور دیکھیں وہ دکان کے اوپر کتنا مطمئن بیٹھا ہوتا ہے. یہ درس میں وہ اتنا مطمئن نہیں ہوتا جتنا وہ دکان پر مطمئن ہوتا ہے. رات کو 12 بجے تک گاہک آئیں وہ اطمینان کے ساتھ، بغیر نیند بھی نہیں آئے گی، بچے بھی یاد نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کو پتا بچے بھی یہاں سے پالنے ہیں. پھر وہ آپ دیکھیں جس آدمی نے گھر میں کبھی جھاڑو نہیں دیا، بیوی کو کہتا جوتے پالش کر کے دے دو، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، وہ صبح صبح جھاڑو دے رہا ہوتا ہے وہاں دکان میں، وہ چیزیں سیٹ کر رہا ہوتا ہے، صاف کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی جائیں کریانے کی دکانوں والے، کپڑے کی دکانوں والے، صبح صبح وہ اپنی سامنے جو گلی جاتی ہے نا، گلی میں بھی جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ سرکاری جھاڑو دینے والے کی تو مرضی ہے نا، آئے نہ آئے، وہ اپنی دکان کا ایریا جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں. بے شک اسے اٹھا کے اگلے کی دوسرے کی دکان کے آگے پھینک دیں، لیکن وہ اسے وہاں کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم پلتے ہیں، یہ دکان ہمیں پالتی ہے، لہذا اس کا شکر یہ ہے، اس طرح یہ ہے اس کا شکر، یہ ہے اس سے محبت. یہ ہمارے عام طور پر ایک تصور ہے نا کہ جی دھرتی ماتا، یہ تصور کہاں سے آیا؟ اصل میں اسی انسان نے پہلے یہ سمجھا کہ مجھے ماں پال رہی ہے، پھر اسے نے سمجھا باپ کا بھی اس میں حصہ ہے، اور پھر اس نے یہ سمجھا کہ یہ زمین بھی مجھے پال رہی ہے، یہ میرا رزق یہاں سے فراہم ہوتا ہے. اسی سے یہ تصور بنا کہ دھرتی ماں ہے، کیونکہ ماں بھی پالتی ہے، یہ بھی پالتی ہے. وہ ہمارے لوگ، پرانے لوگ جو ہے وہ کہاں کرتے تھے، اب تو وہ چونکہ نوکریاں آ گئیں، کئی کاروبار آ گئے نا، تو ورنہ وہ کہتے تھے جنہیں زمین بیچی انہیں ماں بیچی. اور جیڑے اکثر لوگ شادی کرنے سے پہلے پوچھا کرتے تھے، اب نہیں پوچھتے، یا اب بھی شاید وہ سین کے کوئی لوگ وہ کہتے تھے زمین کنی ہے منڈے دی، کیوں پوچھتے تھے؟ اور ایک بات جو میں نے وہ پرانے لوگوں سے سنی ہوئی ہے کہ عورت دا دوسرا قسم زمین ہوندی ہے. ہن بھاواں وہ پینشن ہوئے، لیکن جیڑا نا اس ویلے نوکریاں تے ہوندیاں کوئی نہیں سی. زمین عورت دا دوسرا قسم زمین ہوندی ہے، بندہ مر بھی جائے گا تو زمین تو آمدنی آئے گی، عورت پال جائے گی، بچے پال لے گی. یہ تصور ہوندا سیگا. اس تصور نے یہاں تک پہنچایا کہ دھرتی ماں ہے. یا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ نا پتہ نہیں ایویں ہی لوگوں نے بنا لیا، ایویں نہیں بنا لیا، یہ پیچھے فلسفے آ. پھر اسی طریقے سے انسان کی عقل نے اور بھی جو ہے وہ غور کیا، اس نے کہا کہ اس میں تو سورج کا بڑا کردار ہے. یعنی سورج ہی نہ ہو تو یہ یہاں تو انسان کی زندگی نہ ہو، پھر زمین ہمیں پیداوار کیسے دے گی؟ تو لہٰذا سورج بھی محسن ہے. تو اب سورج پرستی بھی شروع ہو گئی. وہ جو ہم کہتے ہیں نا سورج کی پوجا کرنے لگ گیا، کسی وجہ سے کرنے لگ گیا. ایسے نہیں کہ رستے میں چلتے ہوئے کسی نے سوچا کہ سورج کی، یہ اس کے پیچھے فلسفے تھے. اب یہ سمجھ لیں یہ سارا سفر عقل کا ہی ہے نا. اب اس کے ساتھ فطرت بھی سلامت ہو تو فطرت اسے کہاں پہنچائے گی؟ فطرت اسے سمجھائے گی کہ دیکھ یہ ماں تیری محسنہ ہے، لیکن تیری ماں میں یہ تیرے اوپر احسان کرنے کا جذبہ کسی نے رکھا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. یہ باپ تیرا محسن ہے، اس میں یہ تیرے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا جذبہ کسی نے رکھا ہے. یہ زمین تیری محسنہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس زمین میں تجھے رزق دینے کی صلاحیت کسی نے رکھی ہے. یہ سورج جو ہے یہ تمہارے نظام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، تمہاری زندگی، تمہاری ضروریات کے لیے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن سورج کو یہ صلاحیت کسی نے بخشی ہے، اور بس اس سے اگلی وہ ہستی ہے
کہ انسان اس کو جو ہے وہ پہچان لے۔ تو گویا شکر جو ہے وہ ماں کا بھی ہے، شکر باپ کا بھی ہے، شکر دکان کا بھی ہے، شکر زمین کا بھی ہے، اور شکر سورج کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت دی ہے، لیکن سب سے بڑا شکر کس کا ہے؟ جس نے ان سب کو یہ صلاحیت، ان کو بنایا بھی ہے اور ان کو صلاحیت بھی بخشی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ شکر کس کا ہوگا؟ اس کا۔ اور اس کے نیچے آپ اپنے ماں باپ کا بھی کریں اور بھی کریں، دکان کے تقاضے بھی پورے کریں، اور بھی جو بھی ہے کریں۔ تو یہ سفر ہے جی، فطرت جو کرواتی ہے انسان کو، اگر وہ سلامت ہو تو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی کوئی چیدہ لوگ جو ہے وہ عرب کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام زید آتا ہے، وہ بت نہیں پوجتے تھے۔ حالانکہ دیکھیں اس ماحول میں بھی ابراہیم علیہ السلام تو خیر وہ پیغمبر بھی تھے، ان کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ فطرت کی سلامتی تھی نا، لیکن وہی تو بعد میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعد میں آئی، لیکن پہلے بھی آپ اس معاشرے کے جو منکرات تھے ان سے تو آپ کا کوئی تعلق۔ اسی طرح کی وہ شخصیت کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے معلوم ہے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ بتوں میں کچھ نہیں ہے، مگر مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تو کیسے راضی ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ پیغمبر بتائے گا۔ یعنی اس کا تعلق ایمان برسالت سے ہے۔ موٹی موٹی چیزیں کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی معرفت بھی آ جائے گی، اور معروف اور منکر کا بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ معروف صرف وہی نہیں ہے جو آپ بہت باریکی کے اندر چلے جائیں، موٹا مثلا یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا بری بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے، ملاوٹ بری چیز ہے، کم تولنا بری چیز ہے، ماں باپ کی خدمت، یہ بھی فطرت ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فطرت کے ساتھ ہی انسان کو جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، وہی سے پہلے کر رہے ہیں، وہ فطرت کے مطابق ادا کر رہے ہیں نا۔ نماز تو آپ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ نماز تو بتائے گی وہی، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسری چیزیں، یا وہ جو میں نے کہا کہ زیادہ باریکی کے ساتھ، وہ تو پھر پیغمبر ہی بتائے گا۔ لیکن ایک اجمالی، جسے کہتے ہیں اجمالی تصور جو ہے نا، وہ فطرت اسے جو ہے وہ سمجھا دیتی ہے، وہ فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ وہ کسی کو کے ساتھ بد کلامی کو پسند نہیں کرے گا، گالی کو پسند نہیں، بے شک وہ ہندو ہو کوئی بھی ہو، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار نہیں، کسی کی توہین کرنا، کسی کو گالی دینا یہ اچھی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاکہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بن کر رہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ساتھ یہ بتا دیا کہ جو بھی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے لیے، اللہ کو اس کے آگے بلکہ آیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم جو ہے نا وہ ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتے، ماں باپ کا شکر کیا ہے، اگر ماں باپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں نا تو ان کی چارپائی کے اوپر جو بیٹھ کر جو ہے وہ آپ انہیں کہہ دیں جی آپ تہاڈا بہت شکریہ، تسی سانو جمیا تے آپ صافہ موڈے رکھ کے باہر چل جاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی آپ زبان سے نہ بھی کہیں شکریہ، آپ جو عمل کر رہے ہیں نا، ان کی جو ضروریات ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، یہ ہے شکر، اس کا نام شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے جانور کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ آپ کا شکر کیسے ادا کر رہا ہے۔ تو یہ شکر ہے، اگر آپ زبان سے شکریہ کہتے بھی ہیں ماں باپ کو، لیکن ان کا کوئی دھیان ہی نہیں کرتے، کوئی خیال ہی نہیں کرتے، ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ ناشکرے ہیں۔ تو اس سے والدین کو تو نقصان ہو رہا ہے نا، لیکن اگر کوئی ناشکرہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ یہ بتا رہا ہے۔
لہذا جو اللہ کا شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے، اور جو والدین کا کرتا ہے تو وہ تو والدین کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے نا، لیکن اللہ کو اس کے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ناشکری کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، نقصان تمہارا ہے، اور وہ بڑا شدید عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو نہ شکری کرے گا تو اللہ کا تو کوئی وہ نقصان نہیں کرے گا، نقصان تو کرے گا اپنا ہی۔ اب آ گئی ہے جی لقمان کی نصیحت، پہلی نصیحت شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو، اب وہ مکے والے لوگ ہیں نا، وہ تو جانتے ہیں نا لقمان کو، اس کی نصیحتیں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے بڑا محسن جو ہے اسی کے حوالے سے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کس معنی میں ہے؟ دیکھیں جی، ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے نا وہ 6 فٹ کا ہے اور ایک 4 فٹ کا ہے۔ اب آپ 4 فٹ کے کو 6 فٹ کے برابر کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو 4 فٹ کا اس کے نیچے رکھ رہے ہیں نا 2 فٹ کا کوئی سٹول، پھر ہی اس کے سر برابر ہوں گے نا۔ تو گویا کہ جو چھوٹا ہے اس کو بڑا کر کے برابر کر دیا، یا یہ ہے کہ وہ جو 6 فٹ کا ہے اس کے نیچے کو کھڈا کھود دیں 2 فٹ کا، پھر سر برابر ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی صورت میں جو چھوٹا ہے اس کو بڑا کیا گیا، دوسری صورت میں جو بڑا ہے اس کو چھوٹا کیا گیا۔ اللہ کے ساتھ جب شرک ہوتا ہے تو دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا وہ جو کوئی چھوٹا ہے جس کو شریک کیا جا رہا ہے اس کو آپ مرتبہ بڑھا کر اللہ کے برابر کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے برابر لے آیا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کی حق تلفی ہے۔ تو فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے نا جی، یہ لقمان کی نہیں ہے، اور یہ لقمان کی نصیحت کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کیا۔ اب یہ لقمان نے جب اتنی اہم بات ہے تو لقمان اللہ کو پہچان گیا تو اس کو کیوں نہیں پہچانا؟ تو اس میں ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے جی، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو کوئی چوک، کسی درجے میں کوئی چوک اس سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ وہ کسی کا امتی تھا، وہ تو حکمت اللہ نے عطا کی تھی، لہذا اس کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہا تھا، تو وہ کوئی پیغمبری کا مقابلہ تو کرتی نہیں، یا اللہ کی وحی کا مقابلہ تو کرتی نہیں یہ صلاحیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی سے اس طرح مخاطب ہوں، ایک استاد ہے نا، وہ ایک طالب علم سے مخاطب ہے، تو اس طالب علم کو وہ یہ کہے کہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، میں تمہارا استاد ہوں، تو میری عزت کر، یا تو یہ کر وہ کر، یہ کافی ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ ایک مجموعی طور پر کلاس بیٹھی ہے نا تو اس میں وہ بات کر دے جی استاد کی عزت کرنی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح، لیکن ایک فرد کو تو اس میں، یا آپ اس کو اس طرح تصور کر لیں کہ اگر میں اپنے بیٹے سے جو ہے وہ اس طرح کہوں
تو جو ہے نا وہ مجھے ہی کچھ حجاب سا محسوس ہوتا ہے یار. بیٹا کی سمجھے گا کہ یہ رجا ہی نہیں گا یا یہ مطمئن نہیں گا. لہذا عام طور پر جو ہے وہ بعض اوقات واقعی میں تو آپ کو بتاتا ہوں اپنا ہی تجربہ بتاتا ہوں, بعض اوقات میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس طرح کرے لیکن میں اسے نہ کہوں. یعنی مجھے وہ کہنا دشوار لگتا ہے, یہ نہیں غلط بھی نہیں ہوتا, دشوار لگتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی اور اس کو سمجھا دینا کہ یار اس طرح کر لیا کر یا اس طرح کرنا چاہیے. تو یہ ایک پرابلم بھی ہے کہ بندہ اب چونکہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے لہٰذا اس نے اللہ کے حق کا ذکر کیا, والدین کے حق کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا تھا نا, تو اس نے پھر اس وجہ سے نہیں کیا. تو یہ وجہ بھی ایک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنا حق معاف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے بیٹے سے حق نہ لیں اسے کہ میں اتنا ہی خوش ہوں تو بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جس طرح مریم سلام علیہ کی والدہ جو تھی نا, اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو ایک بیٹا دے تو ہم اسے اپنا کوئی حق نہیں مانگیں گے, اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اپنا حق بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے. تو باپ نے کہا ہوگا چلو میرے حق دی خیر ہے بس جڑیاں دوسریاں گلاں یہ تینوں دس دینا. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لقمان نے اپنے وہ مالک کا شکر جو ہے نا اس کا تذکرے کے بعد اس سے آگے کی نصیحت شروع کی, درمیان کی ایک بات چھوڑ دی جو اس کے درمیان آنی چاہیے تھی, اس کو اللہ نے بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین کے حقوق. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. یعنی لقمان نے تو ذکر نہیں کیا تھا, ہم نے کیا کہ وہ مطلب کس چیز کی کہ وہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے. ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, کہ اس کی والدین میں اس کی ماں کا تو درجہ یہ ہے کہ اس نے تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کی, اسے اپنے پیٹ میں رکھا, عمل کی شکل میں رکھا, پھر اس کو جنا, پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا. لہذا انشکر لی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر بھی کرنا ہے. اور وہ تو لقمان نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے. انشکر لی والدیک, اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اب ویسے تو اگر اس میں جو تقریباً جو سمجھ لیں کہ ہر چیز وہ آ رہی ہے کہ جو خود بڑی تفصیل طلب ہے, لیکن اس وقت ہم بھی اس کو جو ہے وہ اجمالی طور پر ہی جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو یہاں والدین کے حقوق کا کوئی تفصیل سے ہم ذکر نہیں کر رہے, لیکن بس یہ ہے کہ اس کے بعد والدین کا حقوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ میرا شکر بھی ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی ادا کرے. انشکر لی والدیک, کہ وہ میرا بھی شکر کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے. الی المصیر, اور پھر تم نے میری طرف آ جانا. کیا مطلب ہے کہ تم نے جب میری طرف آنا ہے تو میں نے جہاں اپنے حق کا پوچھنا ہے وہاں تم سے تمہارے والدین کے حقوق کا بھی پوچھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں جی, حقوق اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتے جتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں ایک دوسرا فریق آتا ہے, وہ آپ کے والدین ہیں یا آپ کے ہمسائے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا دکاندار کے ساتھ گاہک کا معاملہ ہے, گاہک کا دکاندار کے ساتھ معاملہ ہے, کوئی انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے. اور حقوق سب کے ہیں, یہ سمجھ لیں. ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, کوئی عیسائی, یہودی, قادیانی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کا زیادہ حق ہے. اور پھر رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے, اس کے بعد اس کا حق ہے. اور پھر انسان ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, تو اس کا بھی حق ہے. وقولوا للناس حسنا, تو حقوق تو انسان کے اوپر. لہذا وہ تو
وہ تو پوچھے ہی جائیں گے. البتہ یہاں بڑے حق کی بات آ گئی اور وہ ہے والدین کا. انشکر لی والدیک الی المصیر، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ آنا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا والدین والا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہاں تو ہو بھی رہا تھا کہ والدین اللہ کے مقابلے پہ آ جائیں. ایک طرف اللہ ایک طرف والدین ہے، بندہ بچا لے. اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی کرو. یہ اسی طرح ہے نا، جب بندہ پہلے تو ماں خوش ہوتی ہے، ماں کو خوش کر لیتا ہے، ویسے وہ ناراض ہو پھر بھی خوشی رہتی ہے شادی سے پہلے تو. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ درمیان میں آ جاتا ہے. پھر اب حقوق تو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف ہی دے کر ہی چھوٹے گا. تو اب بیلنس ذرا رکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر اکیلے والدین ہیں پھر اور بات ہے، لیکن وہ درمیان میں ہے. اللہ کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی ہیں. اب اگر والدین جو ہے وہ اللہ کا حق ساخت کرنا چاہیں، وہ کہیں تو چھڈ نماز، ہر ویلے مسیطے تریا رہنا، پھر کیا کیا جائے گا؟ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے نا. اگر والدین وہ مسلمان نہیں ہیں، مکے میں یہی مسئلہ تھا نا، وہ تو مسلمان نہیں تھے. اب وہ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ تم کیوں جاتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر وہ یہ سمجھیں کہ جی والدین کے حق تو پھر ہر سب سے فائق ہے، اور لہٰذا باپ نہیں جانے دیتا، ماں نہیں جانے دیتی، ماں منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تیرے باپ دادا کا دین ہی ٹھیک ہے، پھر کس کی مانی جائے؟ تو یہاں یہ بات اللہ نے واضح کی ہے. اصول ایک حدیث کے اندر بتا دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے، بے شک اس کی اطاعت بنتی ہو، جس طرح استاد کی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے نا. حکمرانوں کی اطاعت ہے. لیکن جب حکمران، علماء، ماں باپ، کوئی بزرگ جس کو ہم عمر میں سمجھیں یا بہت جو بھی سمجھیں، جب وہ ایسا مطالبہ کرے، ایسا حکم دے جو اگر میں مانوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر اب اس کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی اطاعت نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. پھر نہ وہ ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کسی حکمران کی اطاعت. تو فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یہاں ایک اور خاص بات ہے جی، اس کو بھی سمجھ لیں. یہاں لفظ آ رہا ہے جاہداکا، جسے ہم جہاد کہتے ہیں. اصل میں وہ ہمارے جو ہے نا وہ ہندوستان پاکستان کے اندر اس میں پھر جو لفظ پکڑتے ہیں نا، تو اس کو پھر اپنے معنی پہنا کر جو ہے نا وہ اس کو پھر خاص. ہمارے ہاں جہاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاد افغانستان میں ہو رہا ہے، جہاد ادھر ہو رہا ہے، جہاد ادھر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاد جسے ہم عام جہاد کہہ دیتے ہیں، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے نا، وہ اس میں ایک ہی بات ہے، وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اس میں کسی جگہ کی آزادی یا کوئی دوسرا تیسرا چیز اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، تو یہاں اب کوئی آزادی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے دین کی سربلندی کا مسئلہ ہے. اور سب سے پہلا حق اسی جگہ کا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اوپر وہ ذمہ داری جو ہے نا، وہ اسی کی بنتی ہے. یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں ہم رہتے ہیں نا، تو یہاں کا پہلا حق ہے کہ ہم یہاں کی فکر کریں. تو یہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے نا، اس کا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ بات سمجھ لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ
اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ جہاد چلتے چلتے قتال میں تبدیل ہوا، قرآن میں اسے قتال کہا گیا، کوتب علیکم القتال، جہاد تو ہو رہا تھا، گویا کہ جہاد ہی کا ایک فیز جو ہے نا، ایک مرحلہ جو ہے نا، وہ قتال ہے، لیکن قتال ہو سکتا ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ 13 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آئی نا، جہاد تو ہوتا رہا، جہاد تو 13 سال ہوا، جہاد فی سبیل اللہ ہوا، لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی۔ تو اگر بالفرض نوح علیہ السلام کی طرح وہ صورتحال بنتی نہ، لوط علیہ السلام کی طرح صورتحال بنتی نہ، وہ 313 بھی نہ ملتے، تو جہاد تو پھر بھی ہو رہا تھا، ہوتا رہتا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا جہاد بہت بڑی اصطلاح ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ باقی عربی کے اندر جہاد ہے کوشش، اور یہاں اللہ تعالیٰ کس کوشش کو جہاد کہہ رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ رہا، جہاد کہہ رہا ہے۔ تو وہ جہاد، ہاں یہ سمجھ لیں، جہاد آزادی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جہاد اپنی عزت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو جہاد یہاں بھی جو ہے نا، وہ والدین کی کوشش کو اللہ جہاد کہہ رہا ہے۔ کس کوشش کو؟ اور یہاں والدین بھی کون سے ہیں؟ مشرک والدین ہیں۔ مشرک والدین کی وہ کوشش کہ ان کے بچے جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار نہ کریں، اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں، اس کوشش کو اللہ جہاد کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اس فرق کو سمجھ لیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تیرے ساتھ جہاد کریں، کش اب انہوں نے کوئی تلوار لے کر تو نہیں کرنا، تیری روٹی بند کر دیں گے، بچوں کی روٹی بند کر دینا، یا جس طرح ہم بچہ جو ہے وہ نوجوان ہے نا، تو پتہ ہے گھر تو واپس آئے گا، انہوں کہتے جا پھر جتھے جہدے کول آیا وہ کوئی روٹی کھا جا کے، اتنے ہی سو جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اگر وہ کشمکش کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں تیرے ساتھ کہ تجھے واپس شرک کی طرف لے آئیں، جو تیرے علم کے مطابق غلط بات ہے، درست بات نہیں ہے، تو فرمایا فلا تطعہما، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی اطاعت پھر نہیں ہے۔ فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ ان کے ساتھ مصاحبت کرنی ہے اس دنیا میں معروف طریقے سے۔ یہ بڑی دیکھیں اہم بات ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کے دشمن بھی بن جائیں نا، رسول کے دشمن بھی بن جائیں، تو بھی تم اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو گے، ان کی مصاحبت کرو گے، اس لیے کہ وہ ان کا ماں باپ ہونے کی وجہ سے آ گئے۔ اسی لیے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ مصاحبت کرو دنیا میں معروف طریقے سے۔ اب کوئی آدمی یہ کہم جی میرا تو پیو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا میرا پیو نے تو کدی زندگی دے وچ چنگا کام نہیں کیتا، لہذا ہوں میں بھی یہ دے حقوق نہ دیواں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات غلط ہے۔ جو حقوق ان کے بنتے ہیں وہ تمہارا باپ ہونے کے یا ماں ہونے کی وجہ سے ہے نا، تو وہ حقوق تو جیسے میں نے بتایا یہاں تو ماں باپ کا تذکرہ ہے، تو میں ماں باپ کا تذکرہ، حقوق تو کسی کے بھی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتے نا۔ تو وہ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ ان کے ساتھ مصاحبت کرو دنیا میں معروف طریقے سے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو، البتہ واتبع سبیل من اناب الی، رستہ وہ اختیار کرو جو میری طرف آ رہا ہے، یعنی جو زندگی کی ڈگر ہے نا، وہ اس راستے پر چلنے والی ہونی چاہیے جو میرے راستے پر چل رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی تو گزارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، البتہ اپنے ماں باپ کی مصاحبت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور ان باتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، ان کی کوئی بات جو ہے وہ مان کر
یا کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، ماں باپ یہ کبھی فلانے سر پاڑا، کوئی بدماش بھی ہو سکتا ہے، پھر ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تم نے نہیں کرنا۔ تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر تم میرے پاس آ جاؤ گے، تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آ جائیں گے، اور میں تمہیں بھی بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے، تمہارے والدین کو بھی بتا دوں گا۔ یعنی اگر والدین نے کوئی اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے تو وہ کہتا میرے پاس آ جائیں گے، لیکن تم غصہ کھا کے ان کے حقوق ساقط نہ کرنے بیٹھ جاؤ، جو ان کا حق ہے تم اس کو جا وہ روک کے نہ بیٹھ۔ یہ بات اب آگے یہ چیز دو آیتیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگئی نا، والدین کے حوالے سے۔ اب پھر لقمان نے یہ اس کو جیسے کہتا ہے نا سکپ کر دینا، آگے چلے جانا، تو آگے پھر وہ لقمان کی نصیحت شروع ہو گئی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اب وہ کہتا ہے اے بیٹے، اگر کوئی چیز ہوئی رائی کے دانے کے برابر، حبۃ من خردل، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ۔ یعنی کوئی بھی کچھ تو نے کیا اور وہ رائی کے دانے کے برابر کا عمل ہوا، وہ کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر کیا، آسمانوں پر چڑھ کر کیا، زمین میں کوئی سرنگ مورچہ لگا کر کیا، ختم نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، بے شک وہ کتنا ہی معمولی ہو۔ یاتی بہ اللہ، اللہ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ ہم تو عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یرا ہو اس کو دیکھے گا، وہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس نے سڑک سے کانٹا اٹھا کے پھینکا تھا تو یہ نیکی اسے دکھائی جائے گی، اس کا بدلہ اسے ملے گا، اس کے کھاتے میں آئے گی۔ اور اگر اس نے سڑک پر پھینکا تھا تو پھر یہ بھی وہ دیکھے گا کہ میں نے سڑک پر یہ کانٹا پھینکا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا موٹر سائیکل پنچر ہو گیا تو اور پھڈا پی گیا، یا کوئی اور نقصان کسی کا ہو گیا، تو پھر تو وہ گل ود گئی نا جنوں کہندے آتے۔ اگر میرا سٹن دا ہی جڑا کسی نو لگا نہیں، ٹھیک ہے، وہ دکھایا جائے گا اور ادھر جمع کر دیتا جائے گا۔ یہ نصیحت وہ کر رہا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے بعض اوقات کہ بھئی حکمت، دانش مندی انسان کو یہاں تک کیسے پہنچاتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دانش مند بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ موبائل ہمیں گوروں نے بنا کے دے دیا ہے، اور میں نے اب تک کوئی بندہ مجھے نہیں ملا، میں جنہوں سیاح سمجھ جانا، اور سیانے تو مراد جنہوں میں سمجھا کہ یہ موبائل نوں سمجھ آئے گا، میں انہوں پوچھتا ہوں تینوں سارے فنکشنوں کا پتہ ہے؟ کہتا یار سارے کا تو نہیں پتا، ہوا سارے کا پتا۔ یعنی جنہوں نے بنایا ہے نا، بنا کے ہمیں دے دیا ہے، تو ہم اس کے سارے فنکشن نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جنہوں نے بنایا ان کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ دیکھیں، جو آدمی غور کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معرفت اسے نصیب ہوتی ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ اسی کتنے غور و فکر کرتے ہیں؟ کدی تسی دیکھا کرو، دیکھتے ہی ہو گے کس طرح تحقیقات کرتے ہیں انگریز، مطلب معمولی چیزاں دے پیچھے لگے رہندے ہیں کہ جی انہاں دا یہ سیکس کداں کرتے ہیں، یہ کنے بچے جمدے ہیں، یہ کنی انہاں دی عمر ہوندی ہے، اور یہ کھاندے کی ہے، پیندے کی ہے، پالدے کداں وا؟ ساڈا تے ایسے فضول کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ چیزیں، وائرس جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، وہ دے پیچھے عمراں گال دے وہ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ بھی انہوں نے آتی ہے کہ یار یہ سادہ کام نہیں ہے، یہ ایویں نہیں ہے کہ اتوں ٹھڈا ماریا تے بال اور چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گھومن لگ پیا کرا عادت، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پھر اگر انہوں نے کسی کی فطرت بھی صحیح رہ جائے تو پھر وہ تسی دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے مقام تو وہ مسلمان ہو جاندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی تو اتنے جا کے بگڑ جانے، اگر انہوں نے یہ گل سمجھ آ جائے تو وہ چلے جائیں۔ اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. او قوم جڑی عقل نو ہاتھ مارے انہاں چیزاں نو سمجھن دی کوشش کرے. ہن اے دے کوئی نماز تا نہیں ہے، مکے مدینے جان دی گل تا نہیں ہو رہی. اتنے عام تخلیق کردہ اللہ دی چیز ہے، وہ غور و فکر کرنا. تو وہ جس نے غور کیتا ہوئے گا انہوں ہی سمجھ آنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی پہاڑ میں کیا گیا، کسی آسمان پر چڑھ کر کیا گیا، زمین میں سرنگ لگا کر کیا گیا، تو اللہ اسے لے آئے گا، اللہ وہ تمہیں دکھا دے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ لطیف کہتے ہیں جو محسوس نہ ہو. مثال کے طور پر اب یہ انگلی میں نے ناک میں ڈالی ہے نا، تو مجھے بھی محسوس ہوگی اور آپ کو بھی محسوس ہو گئی، لیکن میں سانس لیتا ہوں، نہ مجھے محسوس ہوتا نہ آپ کو محسوس ہوتا. ہوا جاتی محسوس ہوتی. یہ لطیف ہے، یعنی جو محسوس بھی نہیں ہوئی. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا نا. خیر بندے کو تو محسوس. میرے ذہن میں کوئی مثال آئی تھی. میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ جو سمجھے کہ پیچھے کوئی سڑک جا رہی، پیچھے سے کوئی عورت جا رہی، میرا تو آپ کی طرف منہ ہے. میں جب ایسے دیکھتا ہوں تو میں عورت کو بھی تو دیکھ سکتا ہوں نا. تو شاید میں عورت کو ہی دیکھ رہا ہوں. آپ تو یہ سمجھیں کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے. عورت بھی یہ سمجھی ہے کہ اس کے سامنے بندے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کو دیکھ رہا ہے. تو لطیف ہی ہے نا. یعنی کہ کیا سمجھ آئیے. ٹھیک ہے نا. یعنی جو محسوس بھی نہ ہو، ایسی نیکی بھی ہو سکتی ہے جو محسوس بھی نہ ہو، اور ایسی برائی بھی ہوتی ہے. اس نے کہا ایسا عمل بھی لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. وہ اس عمل کو بھی جس کو بہت کم محسوس یا وہ جو محسوس بھی نہیں ہوا، اس سے بھی خبردار ہے. ان اللہ لطیف خبیر. یا بنیا، اب اگلی نصیحت ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ. اے بیٹے صلاۃ کے اوپر کاربند رہنا. اب یہ سمجھ لیں جی، میں نے شروع میں بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سینکڑوں سال پہلے کی ایک شخصیت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ سینکڑوں سال پہلے یہ نماز تو نہیں ہوگی نا، جو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے نا. اصل بات سمجھ لیں جی، نماز قرآن حکیم نازل ہوا ہے عربی زبان میں. عربی زبان پہلے سے بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اپنی ہدایت اس میں سے الفاظ چن لیے نا، اور ان الفاظ میں یہ جو ہے وہ ہدایت نازل کر دی. تو اب ظاہر بات ہے کہ صلاۃ کا کوئی مطلب ہوگا، ان کے ہاں لفظ صلاۃ کا کوئی مطلب ہوگا. یہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری. صلاۃ کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ عمل صلاۃ کا تعلق جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا عمل ہے. یہ شکل بعد میں یہ نماز ہمیں مل گئی نا، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک عمل ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ عمل صلاۃ کے اوپر قائم رہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بناتا چلا جا. یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کمزور پڑنے کی بجائے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جانا چاہیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. اور معروف جو ہے اس کا جو ہے وہ حکم دیتا رہے. وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ. اور منکرات کو روکتا رہے، منکرات سے منع کرتا رہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ پہلی چیز جو ہے نا، یہ تو کسی درجے میں
لوگ قبول کر لیتے ہیں معروف. وہ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کسی کو جا کر جو وہ کہیں محلے کے اندر یا دکانوں کے اوپر جا کر کہیں جی ظہر کی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لیں جی نماز پڑھ لیں, تو شاذ کوئی بندہ آپ کو کہے جی تو ساڈا ٹھیکہ لیا, بلکہ اگر روز ہی بنا لو گے پھر شاید کبھی, ورنہ ایک ادھی باری تو نہیں کہنے لگا, کدی کدی نہیں کہندا. ٹھیک ہے, وہ مجھے بھی ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے, میں اسے فون کرتا کہتا یار میرا نا ہی کٹ دے تو میں نے فون نہ کریا کر. ٹھیک ہے نا, وہ روز ہر پھر دفعہ وہ کہندا یار ہر دفعہ جڑا نا وہ مینوں وعدہ کرنا پہنتا تو نا ہی میرا کٹ دے. جب آپ ہر دکان کے اوپر جب ہر روز جا کر کہیں گے نماز پڑھ تو پھر وہ تینوں کہے گا تیری مہربانی بس کر تو نہ آیا کر. ادروائز آپ ایسے جائیں کہیں تو جو ہے نا وہ بندہ آپ پڑھے نہ پڑھے اور بات ہے, وہ کپڑے کہے میرے آج صاف نہیں ہیں لیکن وہ آپ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. لیکن اگر آپ وہ جو کام تول رہا ہے اس کو جا کر کہیں کیا تیرے بٹے گھٹ ود ہے, پھر جے بٹا تواڈے سر وچ نہ مارے پھر جڑا تواڈے نال کرے گا وہ دے واسطے اللہ وہ لقمان کہندا پہلے تیاری کر کے جاویں. یعنی یہ جو منکرات کو روکنا ہے نا, اس کے لیے ذہناً تیار ہو کے جانا. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کیونکہ پھر کچھ ہوئے گا ضرور کہ جو ہوئے اس کو صبر سے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کام تو نہیں چھوڑنا, اور جتنے سٹ لگی ہے اتنے ہاتھوں سے پھیر لینا, اتنے کوئی دوائی لاؤن دی لوڑ ہے تو لا لینی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ طائف دے وچ پتھر جا کے پہن تے وہ اس ویلے وہ کوئی علاج کر لو, لیکن کم کرتے رہنا. ٹھیک ہے نا, وہ بے شک بلال نو سڑکوں کے اتنے کھچیا جاوے تے وہ زخم ٹھیک ہو جان تے اپنا کام پھر شروع کر لینا. یہ مطلب ہے پیچھے نہیں ہٹنا, کام نہیں چھڈنا. ہاں یہ تو ہو سکتا کہ بھئی اتنے لوگ نہیں سنتے تو کوئی دوسری جگہ تے چل جانے ہیں. ٹھیک ہے, جی کوئی سننے والا لب جائے گا انہوں لب لینے, لیکن کام نو ترک کر دیتا تو پھر تو تسی آپ ہی ڈب گئے. تو فرمایا وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور دیکھیں جتنا بڑا منکر ہے نا اتنا بڑا رد عمل آئے گا. یہ تو میں نے ایک دکاندار کی بات کی نا جس کے باٹ جو ہیں وہ ان میں کمی بیشی ہے, کوئی 2 چٹانکی گھٹ تول دیندا سیل کلو دین لگا. لیکن سب سے بڑا منکر تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ کی حکومت ہے, غیر اللہ کا نظام ہے. تو جب آپ اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ غلط ہے, تو اب آپ وہ جو جس کا 2 چٹانک کلو کم ہے اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے کتنا بڑا رد عمل آئے گا. اور جب اسے یہ بھی محسوس ہو کہ شاید آپ اس کے نظام کے لیے چیلنج بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو خطرہ ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, پھر برداشت کرنا, صبر کرنا, جو بھی تجھے اس وجہ سے منکرات کو روکنے کی وجہ سے یا معروف کی وجہ سے بھی بھگتنا پڑے تو صبر کرنا. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ وہ کام ہے جس کے لیے عزیمت درکار ہے, بڑا حوصلہ, بڑی ہمت, پہاڑوں کو متھا لگانے کے برابر ہے. جب ظاہر ہے منکر کوئی آپ چھوٹے سے چھوٹا تلاش کر لیں گے تو اور بات ہے نا, تو بڑا بھی ہوگا. تو یہ تو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے ٹکرانے والا کام ہے, بڑی عظیمت. وہ شروع میں نے بتایا تھا کہ آج کا ہمارا یہ جو درس ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ حکمت و دانش کا حاصل ہے شکر خداوندی, اپنے مالک کی پہچان, اس کا شکر, اور اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو یا محسن سے اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط بنانا, اور معروف کے اوپر کاربند رہنا, معروف کو عام کرنے کے لیے کوشش کرنا, منکرات کو روکنے کے لیے, اور پھر جو کچھ بھی اس کا بھگتنا پڑے بڑی ہمت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, بڑے بلند حوصلے کے ساتھ پھر
پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسے کہہ رہا ہے ان ذالک من عزم الامور. اب آگے کی اس کی جو 2 باتیں ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ وہ اسی کی ایکسٹینشن ہی ہے کہ یہ جب کام کرنے ہیں تو نے، مطلب کیا ہے کہ تو نے جب معروف کو عام کرنا ہے اور منکرات سے روکنا ہے، ظاہر ہے لوگوں کو روکنا ہے نا، انسانوں کو روکنا ہے، تو ان کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کے لیے یا دعوت کے لیے رویہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. دیکھو لوگوں کے ساتھ گال پھیلا کر بات نہیں کرنا، یہ پھولا ہوا جیسے کہتے ہیں نا ہوا، وہ مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایک تکبر، اپنے آپ کو کوئی بڑا کچھ سمجھنا، یعنی ایک گفتگو ہوتی ہے ہمدردانہ، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو، جیسے کسی کی گفتگو میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. تو لوگوں سے گال پھیلا کر بات نہ کرنا. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلنا، تکبر سے نہ چلنا. اصل میں اگر بے شک وہ قرآن سنانے والا ہو، کوئی بھی ہو نا، اس کا تکبر لوگوں کو، ویسے تکبر تو کسی کا بھی نہیں اچھا لگتا ہوتا، تو بالکل ہی نہیں لوگ پسند کرتے نا کہ لو جی دیندار ہو کے تکبر کرتا، یا اس طرح. اور بعض اوقات تسی دیکھا نا کہ دکھان ڈایا ہوں جی کسی مولوی نو، ایک عام بندے نے ہاتھ کیتا تو انہیں ہاتھ نہیں ملایا، تو جب وڈے نے ملایا تو انہوں نے آپ گاہ ہو کے ملاتا. یہ پھر بڑا اثر پہنتا نا لوگوں کے اوپر. لہٰذا وہ دائی جو ہے نا اس کی نظر میں سب عزت والے ہیں، سب کا احترام ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ نہیں ہے کہ باقی وہ ہر ایک کا اپنا معاشرے کے اندر ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن عزت تو سب کی ہوتی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کو تو فخر کرنے والے شیخی کورے سب کے سب ناپسند ہیں، یعنی کوئی بھی پسند نہیں ہے. جداں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نو ادا دا بندہ تو کوئی بھی پسند نہیں ہے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال کو جو ہے وہ میانہ رکھ. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کی چال ہی بدل گئی ہے، ویسے تو ظاہر بات ہے کبھی دوڑنا بھی پڑ جاتا ہے، تو مطلب اس میں یہ ہے میانہ میں. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو یہ کام کرتے ہوئے ذرا دھیما رکھنا. مطلب ویسے تو آواز اچھی بھی کرنی پہنتی ہے نا، لوگ زیادہ ہوں گے تو اچھا ہی بولنا پائے گا، سپیکر بھی لانا پہ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس کو آپ منکر سے سمجھا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے چھوڑ دو، یا اسے اچھے کام کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسے اپیل کرے وہ اس کے اوپر کوئی اس طرح جا کر جو ہے وہ بات نہ کرنا کہ انہوں ویسے ہی غصہ آ جاوے، ٹھیک ہے نا. یعنی خود ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ اسے غصہ آ جائے. اپنی آواز، اپنی بات جو ہے اس کو اس طرح کرنا، اپنی طرف سے تو اس طرح کرنا کہ اس کے دل میں تیری بات، وہ جیسے کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ وہ اتر جائے. باقی تو پھر جو اللہ صلاحیت دے گا اس کے مطابق ہی بات ہوگی نا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بے شک اگر اونچی آوازوں میں کوئی کمال ہوتا تو پھر گدھے کی آواز میں کو تو زیادہ ہی باکمال ہونی چاہیے تھی. تو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لیکن بات یہ ہے کہ اونچی آوازوں میں سب سے بڑی اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، اور وہی سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہے جی اصل کے اندر اس کی نصیحتیں یہاں مکمل ہو گئی ہیں. تو یہ ایک دانش مند انسان کی، حکیم انسان کی جو ہے نا وہ نصیحتیں. ہم نے تو عام طور پر لقمان کو یہی سمجھا کہ ہوتا پوڑیاں دینے والا حکیم سگا، لیکن اصل میں وہ یہ ہے حکمت جو اسے حاصل تھی. تو ویسے دعویٰ میں نے شروع کے اندر بتایا تھا، ہر آدمی سمجھتا جی میں بڑا سیاح، میں بڑا دانش مند ہوں، میری فطرت ٹھیک ہے. تو بس اس کے اوپر اپنی فطرت کو جانچ لینا ہے. اگر تو ہم
واقعی اپنے مالک کو پہچانا ہے، اور اب ہمارا سب سے بڑا محسن وہ ہے، پھر ہم حقوق بھی دیتے ہیں، پھر ہم برائی کو سمجھتے ہیں کہ معمولی برائی بھی برائی ہے اور معمولی نیکی بھی نیکی ہے، اس کا مجھے حساب دینا ہے، اور پھر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور ہم اپنے جتنا کر سکتے ہیں معروف کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا کر سکتے ہیں وہ منکرات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر کوئی رد عمل آتا ہے تو حوصلے کے ساتھ اپنا کام نہیں چھوڑتے، حوصلے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، تو پھر ہماری فطرت بھی ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان اصولوں کے مطابق پھر ہم ایک حکیم انسان ہیں، اور یہ ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچے، اور اگر کمی ہے تو پھر وہ بھی دیکھنا ہے کہ کتے 100% کمی تو نہیں کہ نہ جو میرے پلے ہی کچھ نہ ہوئے ہیں، یا 50% ہے، 75% ہے، 25% ہے، جتنا بھی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔